اگر ایک عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے، اس کی قربانیوں کو نظر انداز کرے اور ہر وقت شکایت ہی کرتی رہی تو کیا وہ گھر خوش رہ سکتا ہے؟ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نہایت اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ ڈسکس کریں گے جو ہر گھر کے سکون سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تاکید کرتا ہے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ بات کریں گے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، رحمت، محبت اور باعث برکت ہیں۔ اس لیے ایک کامیاب اور زوجی زندگی باہمی احترام، حسن سلوک اور محبت سے قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے باہمی تعاون سے قائم ہوتی ہے۔ ایک شوہر اپنی استطاعت کے مطابق گھر کے اخراجات، بیوی بچوں کے اخراجات، ان کی ضروریات، کھانا پینا، رہنا سہنا، اسکول کالجز کی فیسز، یوٹیلیٹی بلز، ان کا اوڑھنا پہننا سب برداشت کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس کے لیے وہ اپنی زندگی وقف کرتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے اور اسی کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کا انتظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی تمام ضروریات، اپنی فیملی کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے تو بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو مناسب دیکھ بھال کرے، اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا، ہر چیز کا خیال رکھے اور اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے دیگر رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احترام سے پیش آئے۔ تو جب یہ باہمی تعاون آپس میں ہوگا، احترام کا رشتہ ہوگا تو وہ گھر اچھے طریقے سے چلے گا۔ اکثر اوقات بیویاں سوچتی ہیں جب وہ غصے میں ہوتی ہیں یا شوہر سے کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں اور اپنے بھائیوں کے پاس یا پیرنٹس کے پاس چلے جائیں، تو یہ ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ ان کا سہارا ان کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ جو ناز و نعیم اس کے بچوں کے اس کے شوہر اٹھا سکتا ہے وہ کوئی اور دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ بہت قریبی رشتہ دار بھی بعض دفعہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ایڈیشنل ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب اس طرح بن بلائے مہمان بن کر وہ بچی چاہے اپنے پیرنٹس کی گھر ہی جاتی ہے تو وہ ان پہ ایسے لگتا ہے جیسے برڈن بن گئی ہے۔ تو ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کا وقار ہے، اور دیر پا رشتہ ہمیشہ شوہر کا ہی ہوتا ہے جو مرتے دم تک ساتھ نبھاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ باہمی اختلافات کو احترام، صبر، حوصلے کے ساتھ حل کریں، اسی میں دونوں کی بہتری ہے۔ اسی طرح اسلام شوہر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت، حسن اخلاق اور محبت سے پیش آئے۔ اسلام کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اپنی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں۔ صحیح البخاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے
بہترین ہے۔ جمعیت الترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی ارشادات ہیں کہ اپنی اسپاؤس کی رائٹس کو فلفل کریں۔ اور آخر میں کہوں گا کہ گھر صرف باہمی محبت، احترام، تعاون اور باہمی عزت سے ہی چلتے ہیں۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کے گھر میں برکت اور رحمت ڈال دیتا ہے اور وہ پرسکون انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں تو ایک دوسرے سے احترام، محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیں، اور حقوق زوجیت کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان پر عمل کریں۔ اور جب ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ حاضرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. تو میں یہی ارباب Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of